السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، صحیح مسلم کی اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کامیاب انسان کا تذکرہ کیا ہے۔ قد افلح من اسلم، فلاح کا لفظ ہے کلام عرب میں بہت ہی جامع اور معنی خیز ہے، جس میں ہر قسم کی کامیابی، چھوٹی بڑی ظاہری باطنی، ہر قسم کی دنیاوی اخروی ساری کامیابی اس میں شامل ہے۔ اسی لیے اذان کے کلمات میں حی علی الفلاح، حی علی الفلاح بولتے ہیں، کامیابی کی طرف آؤ۔ اور قرآن میں سورہ مومنون میں قد افلح المومنون، اہل ایمان کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ قرآن میں کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے والے بندوں کا ذکر کیا ہے، تو یہاں پر اللہ نے کہا قد افلح من اسلم، وہ شخص کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا۔ کسی کو دعا دیتے ہیں تو کہتے ہیں فلاح دارین، دونوں جہاں کی سعادت اور فلاح کامیابی اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ تو وہ شخص فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، جو اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا، اسلام کی نعمت سے سرفراز ہوا، مسلمان ہو گیا۔ وَرُزِقَ کفافاً، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بقدر کفاف، جتنے میں بآسانی اس کی زندگی کا گزر بسر ہو جائے، بقدر کفاف روزی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے لیے اللہ سے بقدر کفاف روزی کی دعا مانگتے تھے، اے اللہ اتنا آل محمد کو روزی دے جتنے میں ان کی زندگی کا گزر بسر ہو جائے۔ تو کہا کہ اس کو بقدر کفاف روزی ملی، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کچھ دیا ہے، جس حال میں بھی رکھا ہے، وہ اس پر وہ اللہ کا شکر گزار ہے، اللہ کے فیصلے سے راضی ہے، قانع ہے، مطمئن ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کامیاب انسان ہے۔ ایک تو کامیابی کے لیے سب سے بڑی چیز اس کے پاس اسلام کی دولت ہے، دوسرے دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بقدر کفاف روزی دیا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے پاس حرص و لالچ نہیں ہے، جتنا بھی ہے اسی پر وہ خوش ہے، مگن ہے، اور اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کو دل کی بے نیازی مل جائے، یعنی اللہ نے اس کو جس حال میں بھی رکھا ہے وہ اس پر اللہ کا شکر گزار ہے، خوش ہے، مطمئن ہے، تو سمجھیے کہ وہ اصل مالدار وہی ہے۔ لیس الغنی عن کثرت العرض ولکن الغنی غنی النفس، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، کہا کہ اصل مالداری مال و دولت زیادہ ہونا یہ نہیں ہے، کسی کے پاس زیادہ مال ہے تو اصل مالدار ہوا ہے۔ اصل مالداری تو یہ ہے وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْس، کم ہے لیکن اس کا دل مطمئن ہے، وہ شکر گزار ہے، اللہ کے فیصلے سے راضی ہے، تو یہ اصل مالداری ہے۔ ورنہ زیادہ ہو کر کے بھی اگر آدمی ہمیشہ حل بم مزید کی صدا لگاتے رہے، ہمیشہ حرص و ہوس کا شکار رہے، تو سمجھیے کہ ابھی وہ فقیر ہے، اس کا دل مطمئن نہیں ہوا ہے، اس کا دل بے نیاز نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصل بے نیازی، مالداری، تونگری، یہ دل کی بے نیازی ہے، دل کی مالداری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ رب العالمین نے تمہارے حق میں جو بھی فیصلہ کیا ہے، جو بھی دیا ہے، اس پر تم اللہ کے فیصلے سے راضی رہو، تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی مالدار ہو جاؤ گے کہ تم اللہ کے فیصلے سے راضی ہو۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
ایک سوال کیا گیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جس عمل کو کرنے سے میں اللہ کی نظر میں بھی محبوب ہو جاؤں، اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، وَأَحَبَّنِيَ النَّاسُ، اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں، لوگوں میں بھی میں محبوب بن جاؤں، لوگ بھی مجھے پسند کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ وَازْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ۔ کہا کہ تم دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا سے دل مت لگاؤ، آخرت کی فکر دل میں پیدا کرو، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اور لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ لوگوں سے بے نیاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جو مال ہے، جو ان کے پاس دولت ہے، اس کی ہرس ہم نہ کریں، اس کو للچائی ہوئی نظر سے نہ دیکھیں، فلاں کو اللہ نے اتنا دیا ہے، فلاں کو اتنا دیا ہے، مجھے اللہ نے جو دیا ہے میں اس پر اللہ سے خوش ہوں، اللہ کا شکر گزار ہوں۔ مزید برکت کے لیے، خیر و برکت کے لیے ہم دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن جب ہماری نظر ہمیشہ صرف لوگوں کے مال دولت پر ہوگی تو آدمی اللہ کا شکر گزار نہیں بنے گا۔ وہ کتنا بھی اس کو مل جائے، وہ پھر اپنے سے بڑے والے کو دیکھتا رہے گا، تو اس کی ہرس ختم ہونے والی نہیں۔ لیکن جب انسان کو اللہ نے جس حال میں رکھا اس پر وہ خوش ہے اللہ کے فیصلے سے، اور ہمیشہ لوگوں کی دولت پر اس کی نظر نہیں رہتی ہے، تو اللہ نے جس حال میں بھی اس کو رکھا ہے وہ خوش رہے گا، اس کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں کے پاس جو کچھ مال و دولت ہے تم اس سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ بسا اوقات لوگ اپنے سے دور کیوں لوگوں کو کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر ہم کسی کے پاس گئے اور اس سے کچھ مطالبہ کیے، اس سے کچھ مفاد کی امید رکھے، کچھ ضرورت لے کر کے اس کے پاس گئے، ایک بار گئے، دو بار گئے، تو وہ آدمی اس سے نفرت کرنا شروع کر دے گا۔ یہ کیا جب بھی آتا ہے کوئی ایک مسئلہ لے کر کے آتا ہے، جب بھی ملاقات کرتا ہے تو کوئی ایک پریشانی لے کر کے آتا ہے، تو لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ کیا بتایا؟ لوگوں کی نظر میں تم محبوب بننا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ لوگ تم سے محبت کریں تو لوگوں سے کچھ امید مت رکھو کہ لوگ ہم کو فائدہ پہنچائیں، لوگ ہم کو ہماری مدد کریں، تم ایسی امید مت رکھو، لوگ تم سے قریب کریں گے کہ یہ آدمی خوددار ہے، بے نیاز ہے، اور یہ بے مفاد ہم سے دوستی کرتا ہے، ہم سے ملاقات کرتا ہے، ہمارے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے۔ جب ہم لوگوں سے مفاد کی خاطر کسی مقصد کے تحت، کسی ضرورت کے تحت لوگوں سے ملیں گے، جلیں گے، ان کے ساتھ ملاقات کریں گے، اٹھے بیٹھیں گے، تو لوگ ہم سے محبت نہیں کریں گے بلکہ ہم سے نفرت کریں گے، بلکہ دیکھ کر کے بھی دوسری گلی سے لوگ نکل جائیں گے کہ ابھی آ رہا ہے، کوئی ایک مسئلہ لے کر کے آئے گا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کے مال سے تم بے نیاز ہو جاؤ، ہرس مت کرو دل میں، فلاں کو اللہ نے کیا دیا ہے اس سے ہم کو مطلب نہیں، مجھے اللہ نے جو بھی دیا ہے میں اس پر اللہ سے راضی ہوں اور اللہ کا شکر گزار بننے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرص و لالچ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔